آج کا موضوع بھی بہت اہم ہے، مجھ سے، آپ سے، ہمارے معاشرے سے اس موضوع کا تعلق ہے، اور موضوع ہے صفائی ستھرائی کی دین اسلام میں اہمیت۔ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے طبقے میں بعض اوقات نظافت طبع، نفاست طبع، صفائی ستھرائی، نظافت، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ حتیٰ کہ المیہ یہ ہے کہ مساجد میں بھی جو عبادت گاہیں ہیں، جہاں پر ہم عبادت و ریاضت کرتے ہیں، وہاں پر وہ اہتمام نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح وضو خانے ہو گئے، واش رومز ہو گئے، گھر کے جو معاملات ہو گئے، اس میں دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات ہماری ترجیح میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو آج ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنی فکر کو بدلنا ہے، اور اپنی گندی عادتوں کو بدلنا ہے، بری عادتوں کو بدلنا ہے۔ اگر کسی کی عادت ہے گندا مندہ رہنے کی، تو اب سے وہ ارادہ کریں کہ ہم نے صاف ستھرا رہنا ہے، نظیف الطبع رہنا ہے، اچھا لباس سے ویتن کرنا ہے، اور معطر رہنا ہے، منور رہنا ہے، تو انشاءاللہ الجلیل چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صفائی ستھرائی اور نظافت طبع کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اہمیت نظافت یا اہمیت طہارت کہہ لیں، ابتداءً نظافت پھر اس کے بعد کا درجہ ہے، وہ ہمارے دین میں کس قدر بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو، یعنی جو لوگ پاکیزہ رہتے ہیں، طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، متطہر جنہیں کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں پسند فرماتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ جو بندہ طہارت کو اپناتا ہے، وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ تو اب جب ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، بھائیوں کو بھی چاہیے، بہنوں کو بھی چاہیے، قائدین کو بھی چاہیے، مقتدیوں کو بھی چاہیے، ائمہ کو بھی چاہیے کہ صاف ستھرا رہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسری چیز، جب ہم صاف ستھرے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے، یعنی ہماری صفائی ستھرائی کی وجہ سے لوگوں کو بھی آسانی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا مزاج ہوتا ہے، پتہ نہیں نہاتے نہیں ہیں، ان کے یہاں پانی نہیں آتا، عطر استعمال نہیں کرتے، وہ مسجد میں آ جائیں تو اپنے برابر والوں کے لیے وہ زحمت بن جاتے ہیں، پسینے سے شرابور ہوں گے، آ کے کھڑے ہو جائیں گے، کندھے ملا رہے ہوں گے، چونکہ کندھے ملانے کا حکم ہے، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں اگر کچھ کہہ دیا جائے نا کہ بھئی آپ سے اسمیل آ رہی ہے، تو وہ لڑنے کو بھی تیار ہو جائیں گے، اور بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں۔ ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو ہماری وجہ سے سامنے والے کو دقت نہیں ہونی چاہیے، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ گھر کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بعض خواتین ہیں وہ اپنے گھروں کو گندا رکھتی ہیں، کوئی مہمان آ جائے تو فوراً بھاگنا شروع کر دیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی، یعنی اسے میں آپ کو یوں سمجھاؤں گا کہ اگر آپ کے مزاج میں طہارت ہے نا، یعنی آپ نفیس الطبع ہیں، ٹھیک ہے، خواتین نفیست الطبع ہیں، تو ان کے مزاج کی صفائی، نفاست، طہارت ان کے گھر میں نظر آئے گی، ان کے کچن میں نظر آئے گی، ان کے گھر کا جو ماحول ہے اس میں اس کا اثر نظر آئے گا۔ اور اگر مزاج میں نفاست نہیں ہے تو پھر وہ بیڑا غرق کریں گی، اپنا بھی، اپنے گھر والوں کا بھی، اور جو آنے والا ہوگا اس کے سامنے جو تاثر جائے گا کہ یہ کیا حال کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہم نے توبہ بھی کرنی ہے اور پاکیزہ بھی رہنا ہے۔